مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے بلند و بالا مرتبہ عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی اس کائنات کے اندر کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام مخلوقات سے افضل بنایا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے پیدا فرمایا، لیکن مرتبہ و مقام اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت سے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات سے اللہ نے افضل کر دیا۔ تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں، چاہے وہ انسان ہیں چاہے وہ فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے و مقام کو سب سے بلند کر دیا۔ آپ کے مقابل یا آپ جیسا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ آپ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بلند کر کے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آپ سے بلند صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ جیسا مرتبہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اور اس کی مثال بھی اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے موقع پہ دے دی عملاً، کہ تمام انبیاء کو آپ کے پیچھے صف میں کھڑا کرایا۔ نورانی مخلوقات، تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کو بھی پیچھے کھڑا کرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان کروا دیا کہ آپ کا مرتبہ ان سب سے بلند ہے۔ جو تمام انسانوں سے اور تمام فرشتوں سے بلند لوگ تھے، ان کو پیچھے کھڑا کروا کے اللہ نے بتا دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام تمام انسانیت سے، تمام مخلوقات سے افضل تو ہے ہی، لیکن اگر کسی کو کوئی شبہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان سے آپ کے مرتبے کا موازنہ اگر کریں، تو اللہ نے بتا دیا کہ آپ کا موازنہ کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا، سب سے آپ بلند و بالا ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہترین ضابطۂ حیات دے کے بھیجا، آپ کو ایک ضابطۂ حیات دے کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اللہ کی مخلوق کو اس ضابطۂ حیات پہ چلانے کی کوشش کی اور اس کی طرف دعوت دی، نیکی کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے آپ کو مبعوث کیا جو اللہ سے ملانے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقصد کو جس کو لے کے آئے تھے صحیح معنی میں اللہ کی مخلوق تک پہنچایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ ہر اس جہان کے لیے جس کا اللہ رب ہے، اس جہان کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ سراسر رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو ایک دعا کی اجازت دی کہ وہ دعا مجھ سے مانگو، میں ضرور قبول کروں گا۔ ویسے تو اللہ نے اپنے پیغمبروں کی ہر دعا کو قبول کیا، لیکن ایک دعا کا اللہ نے اختیار دیا کہ مجھ سے مانگو، میں اسی طرح کر دوں گا جیسے تم مانگو گے۔ تمام انبیاء نے اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا، ایک ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال لیا کہ آخرت میں اپنی امت کے لیے مغفرت مانگوں گا اللہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا حق دے دیا۔ کل قیامت کے دن جب سب نفسی نفسی کی صدا لگا رہے ہوں گے، اس وقت ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ جب سب کو اپنی پڑی ہوگی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں گے، اور قیامت کا وہ ہولناک منظر
اس کا نقشہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یوں پیش کیا کہ اس دن ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، اس بھائی سے بھی بھاگے گا جس کے لیے دنیا میں وہ جان دینے اور لینے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، اتنی محبت تھی. وہ امہ و ابیہ، اور ماؤں سے بھی بھاگتی پھرے گی اولاد، اور اپنے والد سے بھی بھاگتے پھریں گے. کیوں؟ قیامت کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ اس میں ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں کہیں بچ جاؤں، کسی طریقے سے میری بچت ہو جائے. تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پہ اتنے مہربان ہیں. امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ کتنا عمل کر رہی ہے، یہ تو خود ہی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں اور ہم کہیں کہ ہم امت محمدیہ کے فرد ہیں اور فرشتے ہمیں پیچھے دھکیلیں، تو کیا عجیب سا منظر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن آپ اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے نہیں ہوں گے، وہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آئے ہوں گے، تو آپ انہیں کیسے پہچانیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے افراد کو ان کے وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. تو اب یہ فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں کہ وضو کے اعضاء کس کے چمکیں گے. وضو کے اعضاء اس شخص کے چمکیں گے جو وضو کرتا رہا ہوگا، ہر وقت باوضو رہتا ہوگا، 5 وقتہ نمازوں کے لیے وضو کرتا رہا ہوگا. اور جس نے کبھی وضو کیا ہی نہیں ہوگا، نماز پڑھی ہی نہیں ہوگی، تو اس کے وضو کے اعضاء کیا چمکیں گے. بہت سے لوگ حوض کوثر پہ فرشتے انہیں پیچھے دھکیلیں گے، تو جواب انہیں دیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کل دنیا میں آپ کے تمام حکموں کو پس پشت ڈالتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، دنیا کی شرمندگیوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اور کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بھی بچائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.